رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی پیروی کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اب دیکھیے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور انسانیت کا بھی خالق ہے، تو جو بنانے والا ہے نا، اس کی یہ منشا ہے، اس کی یہ چاہت ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر بنایا میں نے ہے تو اطاعت بھی میری کرنی پڑے گی تمہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا بھی یہی منشا ہے۔ جس طرح شرک فی العبادت جائز نہیں، یہ یاد رکھیں، جس طرح شرک فی العبادت جو ہے وہ جرم عظیم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے، سجدہ عبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے، یعنی عبادات جتنی ہیں اللہ کے سوا کسی بت کے لیے، اللہ کے سوا کسی انسان کے لیے، اللہ کے سوا کسی فرشتے کے لیے، یا کسی جن کے لیے، یا کسی دیو کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح شرک فی العبادت بھی جائز نہیں کہ اللہ رب العزت کے قانون، اللہ کی اطاعت، اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرامین اور قوانین کی مخالفت میں کسی دوسرے کی اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک فی الطاعہ، شرک فی الطاعہ یعنی اطاعت میں شرک۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یعنی مسلمان جب جس نے بننا ہے، اس کا قانون، اس کی شریعت، اس کا لا، چاہے وہ قانون بین الاقوام ہو یا قانون ملی ہو یا قانون یہ جو فیملی لا ہے، خاندانی اور آئلی قوانین ہوں یا سیاسی قوانین ہوں یا جنگی قوانین ہوں، معاشرتی قوانین ہوں، جو کچھ بھی ہو، بھئی جب جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس نے اس پہ ایمان لانا ہے، اس نے یہ نبوت محمدی ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس پہ ہمیں کوئی حیرانگی نہیں اور کوئی اس پہ جذبات ہی ہمارے نہیں اٹھتے کہ یہ ہے وہ جو ہمیں آقا الاسلام اس طرح دے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے دے کر گئے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، اولہما کتاب اللہ، کتاب اللہ آقا الاسلام اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے کر گئے ہیں۔ میں 100% اور پوری دنیا کا کوئی بھی انسان یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ بھئی یہی وہ ہے جو رسول اللہ پر اترا ہے اور رسول اللہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اب شیطان کی کیا خواہش ہے کہ کسی بھی ذریعے سے اس سے ہٹائے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں یہ جو جنگ ہے ایران کے خلاف لگی ہوئی اس ٹائم، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ سادے ہیں، ان کو بس یہی یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی ایک ہی چیزوں کا خیال ہے۔ اصل جنگ ہوتی ہے نظریے کی۔ پوری دنیا میں شیاطین اور شیطانی قوتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے قانون کی حکمرانی نہ آئے کسی بھی جگہ، صرف ایک واحد مشن یہ ہے کہ خدا کے قانون کی حکمرانی کہیں پہ بھی نہ آئے۔ آج یہ پاکستان میں سیکولر حکومت ہے، یعنی پاکستان میں وہ حکومت ہے جس کا بنیادی اصول کیا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ اصول ہے اس حکومت کا، اور جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے یہ اصول ہے۔ تسی کو یہ اس گلے نہ حیران ہوگا کہ کسی نے ایک پسند ہوئے اور لیڈر تے آکے ساڈا لیڈر تے ہو رہے، ساڈا لیڈر تے جناب او ہیرو اسلام دا، یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وہی راہبر اور رہنما ہے جو کہے کہ قانون سارے کا سارا یہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے کہا مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں، اور اسی شیطنت کی پیراداری کرتا ہے امریکہ، اسی شیطنت کی پیروی کرتا ہے اور پیریداری کرتا ہے پورا یورپی یونین۔
یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جناب ملائیت اور ملائزم کی حکومت ایران کے اوپر کیوں بمباری ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ملائیت کی حکومت ہے، مولویوں کی حکومت ہے۔ مولوی کی حکومت کا کیا مطلب ہے کہ شرعی گورنمنٹ ہے، یعنی وہاں پہ فیصلے فقہی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، یہ بات کو سمجھیں۔ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا فقہی اختلاف اور عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ اہل تشیع کے علماء کی اگر حکومت ہے تو فیصلے اہل تشیع کی اس فقہ کے مطابق ہوتے ہیں جو شیعہ کے نزدیک قرآن اور ان کی حدیثوں کے مطابق ہے۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی شیعہ کے وہاں پہ انہوں نے جو قانون بنائے ہیں ان کی نظر میں وہ قانون قرآن اور جو شیعہ حدیث ہیں ان کی روشنی میں بنے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا کہ ان کے ہاں جو شریعت ہے فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو استعمار کو اور امریکہ کو سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی جگہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں قانون الہی کے مطابق نہ عدالتیں چلے، نہ سیاست چلے، نہ ریاست چلے۔ ہاں اگر مذہب کا تعلق ہے تو مسجد چواڑ کے نیری مسجداں وچ عبادت کرو، تسی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا ایتھوں تک مذہب نو رکھو۔ نہ عدالت میں مذہب کو آنے دیں گے، دین کو آنے دیں گے۔ نہ سیاست میں دین کی کوئی بات ہونی چاہیے، نہ معیشت میں دین کی کوئی بات ہونی چاہیے، اور نہ ریاست میں کوئی دین کی بات ہونی چاہیے۔ امریکہ اس وقت علمبردار ہے سیکولرزم اور لبرلزم کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو جو مسلمانوں کا ہے مذہب جو ہے اس کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ ایران پہ سب سے بڑی آج اگر ایران کے مولوی استعفیٰ دے دیں اور کہیں کہ جی ہم جو ہمارا شرعی نظام ہے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور دوسرا نظام سیکولر جو تم چاہتے ہو وہ لے کے آتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ امریکہ کو خوشی ہوگی۔ امریکہ تو ایڈ دے گا، بلڈ اپ کرے گا، کہے گا ہم ایران کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ پیسہ دے گا، وہ کہے گا تسی موٹر وے بناؤ، تسی پول بناؤ، تسی جناب ڈیولپمنٹ کرو، میٹرو بسیں چلا دیو، ایئر بسز لے کے آ جاؤ، تسی سکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، اسی تو پیسہ دینے۔ امریکہ ساڈا ماما لگتا ہے پیسے دے سن، اور سن کیوں ایڈا دیندے ہے؟ وہ اسے گل دی ایڈا دیندے ہے، اسے گل دا پیسہ لاندے نے ساڈے ملک وچ بھی کہ اے جڑا ساڈی پسند دا نظام ہے اے باقی رہے، کدھر انج نہ ہوئے کہ اللہ دے نبی دے منن والے اٹھ جان اور اے نظام آ جائے، قرآن دا نظام آ جائے۔ اے ساڈے گواڑ جڑا افغانستان ہے، ایتھے کی پرابلم ہے؟ طالبان تو امریکہ نو کی پرابلم ہے؟ پہلے بھی کی ہے ہن بھی کی ہے کہ وہ آدھے نے اسی شرعی نظام تے چلنا ہے اپنے۔ پورا ویسٹ، پورا مغرب، پورا امریکہ اور پوری اسلامی دنیا کے جو لیڈر ہیں منافق، یہ سارے رئیس المنافقین ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر سے پڑھتے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین کانفرنسز بھی کرواتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہے، 5واں سپارہ ہے سورہ النساء، فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اصل میں منافق ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ آپ پر اترنے والی کتاب اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے، اللہ نے کیا کہا ان کا یہ انج لگتا ہے جی میں ایمان والے۔ اے اپنے لیڈران ذرا نگاہ مارو جنہاں دے پیچھے مرنے نو پھر دے، ایک دوجے نو مارو پھر دے ہو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ جن کو تم مانتے ہو نا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے اور ایمان والے نو دھوکہ نہ دیتے، فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب فیصلے کروانے کی بات آئے، جب قانون ملکی کی بات آئے، جب عدلیہ کی بات آئے، جب قانون سیاسی کی بات آئے، جب قانون تجارت کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، شریعت والا نہیں، قانون ہم دوجا چاہیے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ کے علاوہ قوانین کو منوانا چاہتے ہیں، اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں تو یہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر قانون کا انکار کر دو۔ یہ ہے جناب نبوت کی منشا۔
तुझा नबूवत निरी मिलाद मनाने वास्ते समझ ली, बस हाले बाद मेरा सरकार का मिलाद मनाया तो हक अदा हो गया। हक उस वक्त तक अदा नहीं होगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ कानून इस रूए जमीन पर लागू नहीं हो जाता। जुबान बंदी है और किसी मौलवी को होश नहीं आने देनी, बोलन किसी ने नहीं देना, चुप करा दो। लेकिन भाई इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, कोई ना कोई तो शऊर पैदा करो अपने अंदर कि नबूवत का ये तो मकसद ही नहीं है कि निरा नमाज पढ़ो तो सो जाओ। नमाज पढ़ने वाले तो अगे भी बतेरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम फरमाया है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। फरमाया कि अल्लाह ने अपना हबीब, अपना प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे भेजा ही इस वास्ते है कि इस जमीन पर फिर अल्लाह के अलावा किसी और का कानून न चले। कानून अल्लाह की जमीन है तो कानून भी किसका चले? अल्लाह का। और ये बात मुसलमान है हम, और हमने दफन कर दी है, और कुरान हमें पुकार पुकार के कह रहा है। कुरान कहते हैं फिर तुम्हारा ईमान कोई नहीं, ईमान दा निरा दुआन गुमान है भाई तुसा ईमान रखे है, ईमान शमान कोई ना है। इन मुनाफिकत अकीदा है, ठीक है। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया ना, ये 12वें पारे में, कि जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान के अलावा इस्लाह अहवाल की बात की, उन्हें तिजारत को अल्लाह के कानून के मुताबिक अदा करने का हुक्म दिया, बस तिजारत अल्लाह के कानून के मुताबिक होवे, तो उन्होंने कहा कालू या शुआइब व सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना व अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशाउ। उन्हें आख्या शुएब अलैहिस्सलाम नमाज तो ही गल ठीक है, लेकिन तुहाडी नमाज जिहड़ी है वो सन इस गल्ले तो डकदी है बस अपने प्यो दादे वाला काम ना करिए, ते दूजा साडे माल ने माल साडे ने, तिजारत साडी है, बिजनेस साडा है, कारोबार साडा है, ते तुहाडी नमाज साडे कारोबार च साडी मर्जी करने तो डकदी है, ये फिर असा नहीं मनना, तुसी अपने कोल रखो। अब यहां पे क्या है, उन्होंने कहा जी तिजारत में सूदी निजाम जो है या वेस्टर्न जो सिस्टम है पूरा तिजारत को कंट्रोल करने का, उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, वगरना हम दुनिया से कट जाएंगे, हम तो, हमारा हाल तो अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। ठीक है जी, ये है नबूवत का मंशा कि अल्लाह के रसूल की इताअत, और फिर अल्लाह के रसूल के अलावा किसी की भी नहीं इताअत। इसके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुकाबले में क्या किया इस्तेमार ने, शैतान ने। और मैंने बारह बताया कि कुरान मुकद्दस ने फरमाया है कि मिनल जिन्निल इंस और जिन्नुल शयातीन, दोनों किस्म के जो शयातीनुल इंस व शयातीनुल जिन, दो तरह के शैतान अल्लाह फरमाता है इस कायनात में है। एक वो शैतान है जो जिन है और एक वो शैतान है जो इंसान है। युहिबादहुम इला बाद, फरमाया कि शयातीन जिन वाले और इंसान वाले दोनों आपस में मीटिंग्स करते हैं और एक दूसरे को बातें बताते हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत करते हैं और प्लानिंग करते हैं। उन शयातीन ने मिलकर क्या किया है, अल्लाह के रसूल से हटाकर कानून किसका चलेगा, जो जितना बड़ा जानी है, जितना बड़ा शराबी है, जितना बड़ा कबाबी है, जितना बड़ा करप्ट है, जितना बड़ा डाकू है, जितना बड़ा लुटेरा है, बस उसके पास मालो ज़र ज्यादा है, वो लोगों को खरीद सकता है, वो इदारों को खरीद सकता है, वो बनेगा बड़ा जनाब MNA, मिनिस्टर, MPA, और वो जितना बड़ा जालिम होगा वो जाके असेंबली में बनाएगा कानून अपनी मर्जी से, वो लिखेंगे कानून, वो इसके मुतबादिल आइन बनाएंगे। आइन तो ये है, इसके मुकाबिल हरामी, जानी, कबाबी और करप्ट और जालिम और लुटेरे वो बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे तुम्हारा आइन। वो कहेंगे इसको रखो मस्जिद में, इसको रखो अलमारी में, इन रखो मुर्दे बख्शवाने वास्ते, इन रखो कब्रिस्ताना ते बंदा मर जाए कबर ते पढ़ने वास्ते, ए आइन इन साइड ते करो, ए आइन नहीं सन चाहिए। आइन जेड़ा शराबी, कबाबी, जालिम, लुटेरा बनाए तुम्हारे जिंदगी गुजारने के लिए, वो कानून है।
शैतान ने ये किया है और तुसी ओदे पीछे लड़दे मरदे। ठीक है, तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का फहम हमें अता फरमाए और कुछ उम्मत को बेदारी शऊर अता फरमाए कि अमेरिका की सबसे बड़ी जंग ये है पूरी दुनिया में कि कहीं भी शरीयत के नाम पर, चाहे वो शिया कानून हो या सुन्नी कानून हो, शरीयत के नाम पर कोई कमा हक्कू जो शरीयत का कानून होता है वो कहीं पे भी लागू ना हो सके। ये अमेरिका की सारी दौड़ है। और असी आख्या जी हुजूर असी मनने हैं, साडा ईमान है ना अमेरिका ते पूरी कौम दा। उसी आख्या ठीक है, सियासत का मजहब और मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, साइड ते करो। तो ये हमारा हाल है और ये हम मुसलमान है और हम उम्मत मुस्तफवी हैं, ताई ते मार पई है सारी दुनिया उत्ते सन। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्तफा ते रहम फरमाए। व मा तौफीक